مواجہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد ارشد ہاشمی۔ آج کی ہماری مہمان ہیں محترمہ شاہانہ مرتضیٰ چودھری صاحبہ۔ آپ سیاسی سماجی شخصیت ہے، آپ کا نون لیگ کے ساتھ بڑا گہرا سنگم ہے۔ آج ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ شاہانہ مرتضیٰ چودھری صاحبہ، آج آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف بیان کریں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں دھوم پلس نیوز کا، اور اس کے بعد مواجہ پروگرام ارشد ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، دھوم پلس نیوز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے آفس میں آنے کی دعوت دی۔ ایک بات تو یہ کہوں گا کہ یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ہماری تحصیل خانپور میں۔ سب سے پہلے تو محترمہ شاہانہ مرتضیٰ جو ہے وہ تحصیل صدر ویمن ونگ نون لیگ کی صدر ہے، خواتین کی، اور بہت پرانی صدر ہے، اور ان کا ایک اپنا نام ہے، جبکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ساؤتھ پنجاب کی چیئر پرسن ہے۔ اس کے علاوہ ورکنگ وومن ضلع رحیم یار خان کی کمیٹی کی سابقہ ممبر رہ چکی ہیں۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، سابقہ کونسلر سٹی خانپور رہ چکی ہیں۔ میں ان سے سوال کروں گا، اور وہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کیونکہ خواتین کے حوالے سے بہت کام کر چکی ہیں، اور آپ کرتی رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں، تو آپ اپنی جماعت میں خواتین کے حوالے سے جو آپ کی جماعت کا کیا پروگرام ہے؟ تو الحمدللہ پہلے بھی میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور میری پارٹی بہت سارے ایسے کام کرتی رہی ہے خواتین کے لیے، ان کو بہت سارے پروگرامز دیتی رہی ہے۔ جی، کیونکہ محترمہ ہم نے بہت سے سوالات ہیں اور وقت ہمارے پاس قلیل ہے، جو ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنے چینل پہ تحریر چلائی کہ آج آپ کا انٹرویو ہے، تو ہمیں کچھ سوالات عوام کی طرف سے آئے ہیں جی، وہ کیونکہ عوام آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ مہنگائی کو کم کرنے میں آپ کی جماعت کا کیا لایا عمل ہوگا، جو اس وقت جان لیوا مہنگائی ہے اور عوام پس چکی ہے، اور اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، جس طرح سے پہلے میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور ہماری پارٹی کی حکومت آتی رہی، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے قائد اور میری پارٹی نے بڑی کوشش کی ہے عوام کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ غریب عوام جو پس رہی ہے، جو آج کل خودکشیوں پہ مجبور ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، عوام بہت مجبور ہو چکی ہے، اور مہنگائی اتنی ہو چکی ہے تو ہم لوگ خود بھی شرمندہ ہیں، بہت پریشان ہیں۔ الحمدللہ جیسے حکومت آئے گی، میرے قائد نے منشور دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسان کو بھی خوشحال کریں گے، اور عام عوام جو غریب عوام ہے وہ اس طرح کے حالات سے نہیں، جس طرح سے پہلے ماشاءاللہ سے 2013 سے لے کے 2018 تک جو 17 تک حالات بہت اچھے رہے ہیں، ہر بندہ کھانا کھا کے سوتا تھا، اتنی پریشانی نہیں تھی، اور بجلی کے بل بھی اتنے زیادہ نہیں آتے تھے جس طرح سے اب ہیں۔ اتنی مہنگائی زور پکڑ گئی ہے، عام لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ جی، بہت سے سوالات آئے ہیں، اور خصوصاً خانپور کے حوالے سے اور ہماری تحصیل کے حوالے سے اور ہمارے حلقے کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں۔ جی، ان میں سے ایک بڑا اہم سوال جو کہ ہمارے مینجمنٹ نے سلیکٹ کیا وہ یہ ہے کہ آپ خانپور میں جو موجودہ ترقیاتی کام ہے وہ ایک ماڈل سٹی ہماری عوام دیکھنا چاہ رہی ہے، ہماری عوام اس کو جو ہے وہ ضلع دیکھنا چاہ رہی ہے، ہماری عوام یہاں پہ سہولتوں کا جو فقدان ہے اس کو دیکھنا چاہ رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی جماعت اور آپ کے جو لیڈران رہنما ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی، جس طرح سے میں نے خود چل کے جا کے الیکشن کمپین کے سلسلے میں ہم لوگ نکلے ہیں، ہم لوگوں نے جا کے دیکھا ہے کہ عوام کس حال میں رہ رہی ہے، جو علاقے پہلے ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے وہاں تک بھی ہم پہنچے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے قائد کا بیانیہ لے کے گھر گھر پہنچے ہیں۔ وہاں ہم نے عوام کو دیکھا کہ کس حالات میں رہ رہی ہے، سیوریج کا نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے، اور بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ہمارے ایم این اے صاحب شیخ فیاض الدین صاحب اور ایم پی اے صاحب حاجی محمد ارشد صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے سیوریج کا نظام صحیح کیا جائے گا، پانی کا نظام صحیح کیا، نکاسی آب کا نظام صحیح کیا جائے گا، اس کے بعد جو ضلع بحالی ہے
اس کو انشاءاللہ تعالی اسی حکومت میں، اسی دور حکومت میں انشاءاللہ تعالی ضلع بحال کیا جائے گا، یہ شیخ فیاض الدین صاحب نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد کیڈٹ کالج کا کہا ہے کہ حکومت کے آنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی 2 ماہ کے بعد کیڈٹ کالج بھی چلا دیں گے۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں، جی سوال بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے، جی جی تو اس حوالے سے ہم اہم ترین سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال ہے جو ہمیں بار بار موصول ہوا کہ بے روزگاری، جو کہ ہماری پوری قوم کا بڑا ہی المیہ ہے، جی اس حوالے سے اگر آپ کی جماعت دوبارہ آتی ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ بے روزگاری کے حوالے سے آپ کا کیا، اس کو ختم کرنے میں کیا علائی عمل اختیار کریں گی؟ جی ارشد ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری عوام کے لیے۔ جیسے کہ ہماری حکومت آئے گی، ہماری پارٹی کا جو منشور ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بے روزگاری کو، یعنی کہ ڈالر کی سطح کو نیچے لایا جائے گا اور معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا۔ معیشت کے بحالی کے لیے جو بھی ہم سے ہوا انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی اس کے لیے سب کچھ کرے گی۔ بے روزگاری اسی طرح سے ختم ہو سکتی ہے، ڈالر کے نیچے لایا جائے، معیشت کو مستحکم کیا جائے اور نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، ان کو قرضے فراہم کیے جائیں، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور عوام کو جو نوجوان لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ڈگریاں لے کے، ان کو جابس دی جائیں گی، انشاءاللہ تعالی بے روزگاری ختم ہو جائے گی اسی طرح سے۔ جی محترمہ شاہانہ مرتضیٰ صاحبہ آج ہماری مہمان رہی ہیں، اور آج آپ سے آخری سوال ہے میرا، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو عوام نے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ جیت گئے جی تو کیا آپ ہمارے ساتھ، آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ عوام کا یہ سوال ہے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ ہار گئے تو پھر آپ کا عوام کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ جی جی ارشد ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں، ہم سب پر امید ہیں کہ ہم ون کریں گے 8 فروری کو، انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آ بھی جاتا ہے کہ ہم جیت نہیں سکتے، تو ہم تو پہلے ہی عوام کے ساتھ تھے۔ آپ لوگ مہربانی کریں، جیسے کہ میری پارٹی کا انتخابی نشان ہے شیر، اور آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، اپنے شیر کو، اپنی پارٹی کو کامیاب کروانا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹی خانپور میں ترقیاتی کام ہوں، زیادہ سے زیادہ کام ہوں، تو پھر آپ لوگ شیر پہ مہر لگائیں، 8 فروری کو نکلیں اور جا کے مہر لگا کے کامیاب کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے ہمارے دروازے ہر ٹائم کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ دھوم پلس نیوز ٹاک شو کا، جنہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلا کے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ آپ نے ٹائم نکالا، اور میں دوم پلس نیوز کے اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کو بالکل خوش آمدید کہہ چکا ہوں، اور انشاءاللہ وقت ملا تو پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، محمد ارشد ہاشمی کو مواجہ ٹاک شو کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال کیجیے گا، والسلام۔